من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل کرم سے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا جو رحمتوں سے مغفرتوں سے پور تھا. اور ایک دن وہ تھا کچھ ہفتوں پہلے جو ہے اس ماہ رمضان کے استقبال سے متعلق رہنمائی اور ہدایات جو دی گئی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے، وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. اور اب ایک وقت یہ آ گیا ہے کہ آج 25واں روزہ آ گیا ہے اور اب یہ مہینہ چند دنوں کا مہمان ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اب یہ رخصت ہونے والا ہے. کل کے روز 27ویں شب آ گئی، ایک شب قدر اور اس کے بعد 29ویں شب. 2 شب قدر کے امکانات ہمارے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد بدھ کو یا پھر جو ہے منگل کے روز یہ لیلۃ الجائزہ ہوں گی، انعام کی رات ہوں گی، اور اس کے بعد بدھ کے روز یا پھر جمعرات کے روز یہ انعام کا دن ہوگا. تو کتنی جلدی یہ مہینہ رحمتوں والا مغفرتوں والا ہم سے رخصت ہو گیا ہے. یہ مہینہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈ رہی تھی ہماری مغفرت کے لیے. چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کے وعدے تھے کہ فلاں عمل کر لو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. فلاں عمل کر لو، کسی کو افطار کروا دو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. کسی کی سحری کا نظم کر دو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. روزے رکھ لو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. رات کا قیام کر لو، تراویح ادا کر لو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. تو چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. اور وہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. بس گنتی کے چند دن باقی ہیں، 5 یا 6 دن اب باقی ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. اور آج اس مہینے کا آخری جمعہ ہے جس کو عام طور سے جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. تو یہ جو آخری جمعہ ہے اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ان کے کچھ خیالات ہیں، کچھ تصورات ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری جمعہ ہے جس کو لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں یا جمعۃ الوداع کہتے ہیں، تو قرآن اور احادیث میں یہ جو آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اس کا ایسا کوئی خاص نام نہیں ہے. جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع، احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے. یہ ہماری اپنی خود ساختہ، خود سے بنائی ہوئی ایک ترجمہ ہے، ایک اصطلاح ہے. قرآن اور احادیث سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. بعض لوگوں کے خیالات ہیں اس جمعہ کے بارے میں کہ یہ بھی ایک جو آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اس کی بھی کچھ خاص فضیلت ہے. اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص عمل بتلایا، کچھ نمازیں بتلائی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے وہ نمازیں گھڑ بھی لی کہ فلاں نماز پڑھ لو 2 رکعت، اور اس میں آیت الکرسی. آج ہی صبح پڑھا میں نے گروپ کے اوپر کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لو، تو تمہارے 700 سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا. تو یہ گھڑی ہوئی چیز ہے، من گھڑت بات. اس کا قرآن سے احادیث سے کوئی لینا دینا
نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ اسٹیٹس بھی لگا رہے جمعۃ الوداع مبارک، جمعۃ الوداع مبارک۔ ایک دیکھا کہ بھئی وہ اس میں جو ہے نعت پڑھ رہا ہے یا نظم پڑھ رہا ہے، رمضان جا بہت ہم غمگین ہیں، میں نے تو روزے رکھتے غمگین ہے وہی روزے رکھتے رکھتے انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک مہینے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھا دی ہم جیسے کمزور لوگوں سے، وہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کرم ہے۔ 20 رکعتیں نماز پڑھا دی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ عام دنوں میں ہوتا یہ کہ انسان کو فرض نماز کے بعد کی سنت پڑھنا مشکل جاتا ہے، 20 کون پڑھے گا بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، احسان مانے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑا حکم ہمارے اوپر نازل کیا تھا، ہمیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے رکھوا دیا اور وہ جا رہا ہے، تو خوشی منانا ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پڑھ رہا ہے اس کے اندر بہت غم کے ساتھ کہ بھئی تو چلا ہے، تو اس طرح غم کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہم کو کھانے پینے کا موقع ملے گا، افطار کا موقع ملے گا، خوشی کا دن ہمیں نصیب ہوگا کہ جو پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگائی تھی کھانے پینے کی، وہ ہم سے ہٹا لی جائیں گی، وہ پابندی ہٹا لی جائیں گی۔ لہذا جو ہے اس طرح وہی جمعۃ الوداع جو ہے بہت ہی غم کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے کچھ خاص مخصوص احکامات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دین وہی چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دین کسے کہا جائے گا؟ جس کے ثبوت پر اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اسے ہمارے سامنے اس کی تشریح کی ہو کسی چیز کی، تو وہی چیز دین کہلاتی ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑنا، اپنی طرف سے کوئی چیز کو دین سمجھنا، یہ دین نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ اس جمعہ کے بارے میں، عقیدی جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کا خاص طریقہ ہمیں نہیں بتلایا، کسی خاص عمل کی تلقین نہیں فرمائی جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ یہ بھی جمعہ کی طرح ایک جمعہ ہے، دیگر جمعوں کی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو رمضان المبارک جیسا مہینہ تھا، پورا کے پورا رمضان المبارک قابل قدر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن اس کا جمعہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ جمعہ آلریڈی جو ہے احادیث کے مطابق افضل الایام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو جمعہ آتا ہے اس میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو رمضان کی، دوسرے جمعہ ہونے کی۔ تو اس لحاظ سے، اس پہلو سے اگر دیکھا جائے، اس لحاظ سے سوچا جائے تو بھئی تھوڑا قابل قدر جمعہ ہوتا ہے جو رمضان میں آتا ہے، اور آخری جمعہ اور زیادہ قابل قدر اس لحاظ سے ہے، اس حوالے سے ہے کہ اب جو ہے سال بھر یہ نعمت ہمیں میسر نہیں آئیں گے۔ اب جمعہ تو آئیں گا لیکن رمضان والا جمعہ نہیں آئے گا، جمعہ تو آئیں گا لیکن رمضان والا جمعہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر رمضان کے اندر 4 سے 5 جمعہ آتے ہیں۔ ابھی ہمارے 3 جمعہ گزر چکے، چوتھا جمعہ ہے، اب جمعہ آئے گا لیکن رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا۔ تو اس لحاظ سے تھوڑے سے 4-5 گھنٹے بچے ہیں، تو ہم اگر عبادات کر لے اور اس جمعہ کی قدر کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا۔ جمعہ کے بارے میں مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ، کہ جمعہ کے دن خاص طور سے کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ ایسے تو عام دنوں میں بھی بھیجنا ہے، عام دنوں میں بھی کم از کم صبح ایک تسبیح، شام ایک تسبیح 100 مرتبہ کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن کثرت سے 100 سے بھی زیادہ 300 مرتبہ 500 مرتبہ انسان کو درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجنا۔ بے شمار فوائد درود شریف، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی ہے۔
کہ آپ نے ہمارے لیے فقر و فاقہ برداشت کیا، مصیبتیں جھیلی، لڑائیاں لڑی، اور اس کے بعد جو یہ ایمان کی دولت اور اسلام کی ہدایات ہم تک پہنچائی، بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچایا، تو آپ کا احسان بنتا ہے یا نہیں؟ لہذا جمعہ کے دن خاص طور سے درود شریف کا اہتمام ہم کو کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مستقل بھی اس کو وظیفہ بنانا ہے، صبح 100 مرتبہ پڑھے، شام 100 مرتبہ پڑھے، اور بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ تو یہ ایک عمل آتا ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن دوسرا عمل آتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنا ہے۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ آتا ہے احادیث میں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک روشنی، ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب روشنی نور پیدا کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، ایک لائٹ دے دیتے ہیں اس کو۔ علم کو جو ہے لائٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، روشنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک روشنی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب روشنی؟ روشنی ہو جاتی ہے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا فتنہ اس کو متاثر نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی میچورٹی، ایسی سمجھداری پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ سورۃ الکہف پڑھنے کا جمعہ کے دن۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کثرت سے دعائیں کرنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایسی مبارک ساعت آتی ہے، مبارک گھڑیاں آتی ہیں جس میں بندہ دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کے لیے کرنا ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے کرنا ہے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خصوصاً جمعہ کے دن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو بس اتنی حقیقت ہے بے جمعۃ الوداع کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے جمعہ مبارک اور کھلا نماز اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے، اس میں اتنی رکعتیں پڑھ لی جائے، اس کی یہ فضائل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں اس میں ہمیں ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خاص طور سے ان ایام میں شکر ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ بھائی کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا اس بات کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دے دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں، قبر میں جانے کے بعد سمجھ میں آئیں گے کتنی بڑی اہم چیز تھی جو زندگی میں ہم کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جو ہے ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں 20 رکعت نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سحری کے لیے اٹھے تھے تو 2-4 رکعت ہم کو تہجد کی توفیق مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ سحری کے وقت میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی توفیق مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ جو افطار کا وقت تھا جو اس وقت ہم کو دعاؤں کی توفیق مل گئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادات، قرآن کی تلاوت اور ذکر کی تمہیں توفیق دے۔ تو ان تمام عبادات کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی، صدقات کرنے کی توفیق دی، خیرات کرنے کی توفیق دی، زکوٰۃ دینے کی توفیق دی۔ کتنے اہل مدارس کا ہم نے تعاون کیا۔ اب اس اہل مدارس کے ذریعے سے جتنا بھی خیر دنیا میں پھیلے گا، علماء نکلیں گے، حفاظ نکلیں گے، ائمہ نکلیں گے، محدثین نکلیں گے، اور جتنا بھی نور اور خیر پھیلتا رہے گا دنیا میں اس سب کا ثواب انشاءاللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال بھی اس سے خالی نہیں رہے گا۔ یہ ساری کے ساری عبادات کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کے اندر صحت مند رکھا۔ کتنا ٹف کام ہے روزہ رکھنا، تو صحت مند رکھا، کوئی کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں آئے گئی، اور کتنے 25 روزے ہم نے رکھ لیے، رات کی 20-20 رکعت نمازیں پڑھ لی، 100واں پارہ، 1 پارہ بشاشت کے ساتھ ہم کھڑے رہے، سنا۔ تو سارے کے سارے عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔
ورنہ ہوتا یہ انسان مسجد کے پاس ہوتا ہے، مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی اس کو۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جو ہے سیٹ اپنے مزدور کے ساتھ جا رہا تھا، اذان کی جو آواز آئی، مزدور نے جو ہے جو ملازم تھا اپنے سیٹ سے درخواست کی کہ سیٹ صاحب میں تھوڑا مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ جا نماز پڑھ لے۔ تو نماز پڑھتا رہا، بڑی کافی دیر ہو گئی، وہ مزدور باہر نہیں نکل رہا ہے، تو اس کا جو سیٹ تھا اس نے آواز دی کہ تو باہر کیوں نہیں آتا، باہر آ۔ تو کہا کہ آنے نہیں دے رہا مجھے۔ کیا کہا؟ تو سیٹ نے اندر مسجد میں جھانکا کہ کون تجھے آنے نہیں دے رہا ہے، کوئی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے مسجد میں۔ کہاں کہ جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا، مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ جو تجھے اب بھائی تو بھی تو میرا سیٹ ہے، تو بھی مسلمان ہے، اذان کی آواز تیرے لیے بھی ہوئی، تو تیرا بھی کام کیا بنتا تھا؟ مسجد میں آتا، نماز پڑھتا۔ تو تو مسجد میں آیا نہیں، اور تو مجھ سے پوچھ رہا باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو جو مجھے باہر، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ مجھے ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، ایسا لگاؤ ہو گیا نماز میں، ایسی چاشنی اور ایسا دل لگ گیا کہ اب میرا باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، اور یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور مزید نعمتوں سے تم کو نوازوں گا۔ مادی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو مادی نعمتوں میں اور بڑھوتری کر دوں گا، روحانی نعمتوں پر، نماز کی توفیق ملنے پر، روزوں کی توفیق ملنے پر، تراویح کی توفیق ملنے پر، والدین کی خدمت بھی ہم نے رمضان مبارک میں کی، اس کی توفیق ملنے پر تم شکریہ ادا کرو گے تو ان تمام اعمال کی توفیق میں اور اضافہ کر دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے بھائی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کروں گے تو اور مزید نعمتوں سے میں تم کو نوازوں گا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو سزا دے کر، مار کر، جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے؟ اللہ کو مار کر، سزائے دے کر کچھ ملے گا نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہاری شکر گزاری۔ وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ بھی بڑا قدردان ہے، اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کی شکر گزاری کرتا ہے، یعنی کہ ان کی قدر کرتا ہے، جتنا بندے کرتے ہیں اس سے زیادہ نوازتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی اتنی قدردانی ہوتی ہے، تو ایک بندو تمہارا بھی کام بنتا ہے کہ تم میری قدردانی کرو، تم میری شکر گزاری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جب راندے درگار کیا گیا، اس کو دربار سے بھگایا گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات پیش کی پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو اکثر بندوں کو نمازی نہیں پائیں گا، روزے والا نہیں پائیں گا، اس نے یہ کہا کہ اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائیں گا، ایسا بہکاؤں گا ان کو اور ایسی ان پر محنت کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر بیشتر کیسے ہوں گے؟ ناشکرے ہوں گے، چاہے مادی نعمت کو لے کر ہر وقت روئے گا، پیسے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، پھلا نہیں، ڈھکانے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کو نوازا ہے، بہت کچھ نعمتیں اس کو دی ہے، لیکن اس کے باوجود شکر کے کلمات اس کے زبان سے پھوٹ نہیں رہے، اس کی زبان سے نکل نہیں رہے، ہمہ وقت ناشکری کے کلمات ہیں۔ تو ہمیں جہاں مادی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا ہے اور اسے نعمت سمجھنا ہے، وہی جو روحانی نعمتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بھی دیگر عبادات ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، ان کی توفیق کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سمجھنا ہے؟ تحفہ سمجھنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی قابل شکر چیزیں ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس لحاظ سے بھی کرنا ہے کہ کتنے بھائی ہمارے ایسے تھے جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے کہ نہیں؟ بتاؤ، آج ہے وہ؟
نہیں، آج چلے گئے ہمارے درمیان سے، آخری جمعہ میں تھے اور رمضان کے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے زندگی کی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں بغیر جانے کو نا کیا کچھ نہیں رہا دنیا میں، اگر یہ موقع مل رہا ہے نیکیوں کا، وہ قبر والے سے جا کر پوچھو، قبر والے سے جا کر پوچھو کہ ایک روزے کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک سحری کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک افطار کی قدر کیا ہوتی ہے۔ آج اس کے پاس جو ہے عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ جو شخص زندہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کر رہا، زندہ ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھ رہا، زندہ ہونے کے باوجود تراویح نہیں ادا کر رہا ہے، اور زندہ ہونے کے باوجود نمازیں نہیں ادا کر رہا ہے، تو گویا ایسا ہے جیسا کہ مردہ کوئی عمل نہیں کرتا، یہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو مردے میں اور اس زندے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ نہ بنے، زندہ ہو کر بھی مردہ نہ بنے، اس لیے کہ جب یہ سانس اکھڑ جائیں گی پھر اس وقت انسان کو قدر ہوں گی کہ کاش میں عمل کر لیتا، لیکن اس وقت کا حسرت کرنا، افسوس کرنا، کفی افسوس ملنا انسان کے کچھ بھی کام میں بولو نہیں آئے گا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بھی نعمت دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اچھی لمبی عمر دے ہم کو، اور یہ سارے کے سارے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے۔ ساتھ ہی ساتھ زندگی کا کسی کو مل جانا بھی 80 سال والے، جو 85 سال والے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت یعنی کہ قابل قدر ہے۔ ابھی تو ہماری آدھی عمر بھی نہیں، پتہ نہیں ابھی آگے کتنا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا۔ تو ہر شخص کو اس کی زندگی کے اعتبار سے جنت ملے گی، کتنی بھی زندگی دی گئی تھی، اتنے اعمال اس نے کیے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے اگر کسی کو زندگی مل رہی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور یہ نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو دی گئی۔ تو کسی کو اگر زندگی مل رہی تو یہ نہیں کہنا چاہیے ابھی آپ جانا چاہیے دنیا سے، اب کچھ نہیں رہا، کیا ہے یار بھائی، یہ جو موقع ملا ہے پرچہ بھرنے کے لیے دیا گیا، 3 گھنٹے سے زیادہ اگر کسی کو 6 گھنٹے مل رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور سوچ سمجھ کے اچھی رائٹنگ بنا ہوئے، اچھے اکشر لکھ، اچھی رسم الخط بنا اور اچھے سے لکھ پرچہ۔ تو ایسے ہی کسی کو اگر عمر کی نعمت مل رہی ہے تو اس کو اس کی کیا کرنا چاہیے، قدردانی کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دے دیا، اور روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دے دی، اور دیگر نیک اعمال کی توفیق دے دی۔ اور اس لحاظ سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے تھے جنہوں نے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی غفلت کے ساتھ گزارا۔ رمضان کے آنے سے ان کے ٹائم ٹیبل میں، ان کے نظام الاوقات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، کچھ بھی فرق واقع، نہ کھانے پینے کا اوقات بدلے ان کے، نہ سونے جاگنے کے اوقات بدلے، بہت ہی غفلت کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا۔ تو ان غافل لوگوں میں بننے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تہجد پڑھنے کی توفیق دی، دعاؤں کی توفیق دی، صدقہ خیرات کی توفیق دی۔ تو ان غافل لوگوں میں سے ہم نہیں بنے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جن لوگوں سے غفلت ہو چکی ہے، اب جو دن بچے ہیں اس کی انہیں قدر کرنا ہے، ورنہ بھائی انسان جو ہے اپنی زندگی پر ترس کھا لے۔ رمضان کے روزے چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کا فریضت چھوڑ دینا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ فلاں چیز میں میرا فائدہ ہے، اور اس کے لیے انسان بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کائنات کا مالک جو ہے، اتنی طاقت والا بادشاہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اس کا حکم اگر کسی کی کھوپڑی میں نہیں اتر رہا ہے، اس کی دماغ میں نہیں اتر رہا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے بھوکا پیاسا رہنا ہی اتنے وقت سے اتنے وقت تک، تو یہ بہت ہی محروم اور قسمتی کی بات ہوگی سامنے والے۔ اس لیے روزے چھوڑنے پر ہم ہلکا عمل نہ چھوڑے، یہ خالق کائنات کا حکم ہے، معمولی ہستی کا، معمولی سے افسر کا حکم نہیں ہے۔ پولیس سے انسان ڈرتا ہے، کیوں؟ تو اس کو ڈنڈے مارے گا، اس پہ بات نہیں مانیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے چونکہ بھائی رحم کا معاملہ ہے، ابھی امتحان کا پیریڈ چل رہا ہے، پکڑ فوراً نہیں آ رہی، تو اللہ کا حکم انسان کو سمجھ میں آ رہا نہیں، تو وقت رہتے ہوئے انسان اس چیز کو بھی سمجھ لے، یہ اللہ کا حکم ہے، خالق کائنات کا حکم ہے کہ پوری کی پوری جس نے وسیع و عریض کائنات بنایا اس کا حکم ہے، ایسی ذات اور ایسی ہستی کا، اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے۔
تو لہٰذا جن حضرات سے اب تک غفلت ہوئی ہے وہ سچی پکی توبہ کرے اور آئندہ روزہ رکھنے کا بھائی اہتمام کرے، جو بچے وہ رکھ لے اور آئندہ اس کی قضا کر لے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غافل بندوں میں بننے سے بچایا، اور جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی اور خوف بھی کھائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق تو دی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ دیا تھا، لیکن جیسی اس کی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر ہم نہیں کر سکے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسی قدر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بالکل بھی ناقدری بھی نہ کرے انسان، بالکل کہ یار میری نماز کیا ہے۔ بہت سارے بھائی آ کے سناتے کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر وساوس آتے ہیں، روزہ تو رکھا ہے لیکن جو ہے روزے کا جو حق ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ نہیں ہو پائے۔ تو بہرحال ندامت ہو لیکن ناقدری نہ ہو کہ میری نماز کیا، میں تو بس اٹھک بیٹھک کرتا ہوں، تو یہ ناقدری بھی نہیں ہونا چاہیے انسان سے۔ جیسی بھی نماز ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کے گھر میں آیا ہے اور نماز پڑھی ہے، جیسا بھی روزہ رکھا ہے بہرحال صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دعاؤں کے اندر رونا نہ آتا ہو وہ رونے والوں جیسی صورت بنائے۔ تو بہرحال ہم نے بھی نمازیوں جیسی صورت بنائی ہے، روزے دار جیسی صورت بنائی ہے، صبح سے لے کر شام تک فریج کے اندر ٹھنڈا پانی تھا، شربت تھا، سارے کے سارے پھل فروٹس بھرے ہوئے تھے، ہم کھانا چاہتے پینا چاہتے تو کھا پی لیتے، اس کے باوجود روزے داروں والی صورت ہم نے بنا کر رکھی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، قبول ہو کہ نہ ہو۔ وہ ایک سجدہ جس سے تیرے آستانے سے نسبت ہے وہ بڑا قیمتی ہے، قبول ہو کہ نہ ہو، بس اس کے آستانے پر آ کر، اس کے عبادت خانے میں آ کر سر جھکانے کی توفیق مل گئی، اس کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق مل گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا کرنا ہے؟ شکر و گزاری کرنا ہے، قدردانی کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے۔ اور کوئی اگر روزہ نہ رکھ رہا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے، ہاں اس کا عمل برا ہے۔ حقیر سمجھنے میں اور اس کے عمل کو برا سمجھنے میں فرق ہے۔ حقیر سمجھنا یہ کہ انسان اپنے آپ کو نماز کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے اترانے لگے، اکڑنے لگے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ شکر گزاری الگ چیز ہے، اترانا اور اکڑنا یہ الگ چیز ہے، کسی کو حقیر سمجھنا الگ چیز ہے، کسی کے عمل کو برا سمجھنا الگ چیز ہے۔ ہاں برا سمجھنا ہے تو جو خود نماز کو چھوڑنے والا ہے، خود روزے کو چھوڑنے والا ہے، وہ خود اپنے آپ کو برا سمجھے، وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنا حساب کتاب لے، اپنا جائزہ لے کہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں روزے نہیں رکھ سکا، میں تراویح نہیں ادا کر سکا۔ تو جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے، تراویح ادا کرنے والا نہیں ہے، روزے رکھنے والا نہیں ہے، اس کو خود چاہیے کہ بھائی وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے کہ میں اتنا برکت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو۔ تو کہیں میں اس وعید کا میں مصداق نہ بن جاؤں، تو ایسے شخص کو خود اپنا محاسبہ کرنا۔ ہم کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، ہم کو کسی کو برا نہیں سمجھنا، اپنے روزوں کی وجہ سے اترانا نہیں ہے، اپنی تراویح کی وجہ سے اکڑانا نہیں ہے، مکڑانا نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ہدایات ہے، الگ الگ احکامات ہے، ہر شخص کے لیے الگ الگ ہدایات، الگ الگ احکامات ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اہم اور ضروری اعلان یہ بھی کہ بار بار ہم کو جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے، یہ ہدایات آ رہی ہیں کہ بھئی اب الیکشن کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے، تو اس تعلق سے لوگوں کے اندر بیداری اور اویئرنیس پیدا کرنے کی ہم کو ہدایت دی جائے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم الیکشن ہے اور بہت ہی فیصلہ کن الیکشن ہے، اور آئندہ مستقبل پر، فیوچر پر اس کے بہت ہی نمایاں اور واضح اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اپنے اندر اس تعلق سے ہماری ملی بھی جوابداری ہے، قومی بھی جوابداری ہے، ایک جو ہے حب الوطن شہری کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کی بیداری پیدا کی جائے کہ ہر شخص کا نام جو 18 سال کا ہو چکا ہو، ہمارا بچہ، بچی اور گھر کے جو دیگر بڑے افراد ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود
ہونا چاہیے اس کی ابھی سے ہم کالجی لیں، ابھی سے اس کی فکر کریں، ابھی سے دیکھیں، چیک کریں اس کو کہ ہمارے گھر میں کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے. اور ہمارے گھر کا جو بھی بچہ بچی 18 سال کا ہو چکا ہے، ایک بھی فرد جو ہے ووٹنگ کیے بغیر نہ رہے. 100% ووٹنگ ہونا ہماری طرف سے ضروری ہے. یہ بھی ایک دینی کام ہے، اس کو دنیاوی کام سمجھ کر نہ چھوڑ دے. تو اس کی بھی ہم کو کوشش اور فکر کرنا ہے. گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اپنے گھر کی جو بچیاں ہیں، مستورات ہیں، ان کو پولنگ بوتھ تک عزت کے ساتھ لے کر جائیں اور حفاظت کے ساتھ ان کو واپس لائیں. اور اگر کسی کو ہمارے تعاون کی مدد کی ضرورت ہے، 500 1000 روپے کا رکشہ اگر کسی کو لگانا پڑ رہا ہے، اور اگر انشاءاللہ تعالی رکشہ کے لیے پیسے خرچ کر دیتا ہے، 1000 روپے 500 روپے 5000 روپے خرچ کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس کا بھی ثواب اس کو. تو اس طرح کی اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تعاون کی مدد کی، تو بھائی ہر گھر پہ جا کر وہاں کی مستورات کو عزت کے ساتھ لینا ہے، عزت کے ساتھ وہاں چھوڑنا ہے، اور ووٹنگ کرانے کے بعد واپس ان کے گھروں تک ان کو پہنچانا ہے. اس کی بھی ہم کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اعلان ہر جمعہ میں ہوگا، جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے یہ ہر جمعہ میں اعلان کرنے کا ہم کو حکم ملا ہے. ہر جمعہ میں اعلان کرنے کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے ائمہ کرام کو. لہذا ہر جمعہ میں یہ اعلان بھی ہوگا. لہذا اس سلسلے میں بھی ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اس طرف بھی ہم توجہ کریں، خود بھی کریں. گاؤں دیہات میں ہمارے جو رشتہ دار رہتے ہیں، دوست احباب رہتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ تمہارا نام ہے کیا نہیں، اور الیکشن والے دن ان کے اندر بیداری پیدا کی کہ تم نے ووٹنگ کی یا نہیں. تو یہ سارے کام ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بھی اگلا مہینہ 1 1.5 2 مہینہ تو کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.